نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجلس میں ہم جانتے ہیں حالات جن میں آیات اتری. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یہودیوں کا ایک عالم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا. پھر فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، گویا کہ یہ آیت اسی پس منظر میں اتری. سورہ الزمر آیت نمبر 67. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، حالانکہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. اس آیت کریمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ احساس دلایا کہ انسانوں، حقیقی معنوں میں تم اپنے رب کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہیں پہچان رہے. اکثر انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں کیا جیسے احساس کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں آسمان کو لے گا اور اپنے دائیں ہاتھ میں زمین کو لے گا اور کہے گا انا الملک این ملوک الارض، آج میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے دنیا کے بادشاہ جو بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے؟ تو یہ وقتی بادشاہت تھی اور محدود جگہوں کی ملکیت تھی، لیکن اللہ رب العالمین اس دنیا کا بھی مالک ہے اور قیامت کے دن بھی ساری کائنات کا مالک رہے گا. تو اس دن کہے گا کہ میں آج بادشاہ ہوں، کہاں ہیں دنیا میں بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے؟ تو یہاں پر دراصل اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور آسمان اور زمین جس کی وسعت اور جس کی عظمت کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو اللہ ایک مٹھی میں لے گا اور زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا. گویا کہ اس آسمان اور اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں، معمولی ایک مٹھی میں اللہ رب العالمین اسے لے کر کے فرمائے گا کہ میں ہوں رب. کہاں ہیں دنیا میں بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جس کا یہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی کائنات کی جب ساری چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی لو بھی لگانا چاہیے. جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم دنیا کے سارے علوم میں سب سے بہتر علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. مکہ کا ایک سردار عاص بن وائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا. اس نے بالکل بوسیدہ، پرانی اور سری گلی ہڈی لے رکھی تھی. اس نے اس بوسیدہ، پرانی اور بالکل سری گلی ہڈی کو چورا چورا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کو مسلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس کے بعد کہا
کہ اے محمد، کیا تیرا رب اس بوسیدہ، پرانی اور چورا چورا ہڈی کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہاں، میرا رب تجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے 79 تک۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا؟ ایک نطفہ سے، معمولی پانی کا ایک قطرہ تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر وہ یکایک سری جھگڑالو بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ ہمارے لیے مثال بیان کی، ہڈی لے کر کے آیا، چورا چورا کیا اور کہہ رہا ہے کہ اس سے بوسیدہ ہڈی کو، جس کو ٹکڑے ٹکڑے ہم نے کر دیا، کیا اس کے اوپر پھر جان ڈالے گا؟ تو اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کیا وہ کیا تھا؟ معمولی پانی کا ایک قطرہ تھا۔ نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اللہ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو جب انسان کو معمولی پانی کے ایک قطرہ سے اللہ بنا دیتا ہے، بلکہ پانی کے ایک قطرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بنانے کے لیے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ تمہیں خود معمولی پانی کے ایک قطرہ سے بنایا تھا، تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو جاتا لیکن بیٹی ہو گئی، تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ بیٹا خوبصورت ہوتا لیکن کالا بیٹا ہو گیا۔ کسی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے لیکن زندگی بھر اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ خواہش انسان کی ہے، لیکن انسان اپنی خواہش سے کچھ نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم کو معمولی پانی کے ایک قطرہ سے بنایا تو پھر اسی ہڈی میں جان ڈالنا کیا مشکل ہے رب کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بات سمجھائی، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کے چھپے ہوئے ارادوں کو جانتا ہے۔ ان آیات سے دراصل ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات پر تدبر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا پتہ چلے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے سامنے اپنی حقارت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں رب کے سامنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو کہا ائتیا طوعا او کرہا، اے آسمان اور زمین میری اطاعت کرو، چاہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو۔ تو آسمان اور زمین دونوں نے جھک کر کے کہا اطینا طاعین، ہم جھک گئے اور تیری اطاعت میں حاضر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے انسانوں تم رب کی پرستش سے، رب کے سامنے جھکنے سے منہ موڑتے ہو؟ ذرا غور کرو، آسمان اور زمین کی پیدائش زیادہ سخت ہے یا تمہاری پیدائش؟ آسمان اور زمین کی پیدائش زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کو اطاعت کا حکم دیا تو وہ جھک گیا، تم کیا ہوتے ہو؟ ہم نے جو تم کو معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس ساری کائنات کے سامنے میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملک کویت کی حفاظت فرمائے اور یہاں امن و امان قائم فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔